عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات آیا ہے کہ یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور اس طرح کے جلسے لگانا، الیکشن میں حصہ لینا، جیت کر آنا مجلس اتحاد المسلمین کا کبھی بھی مقصد یہ نہیں رہا ہے کہ ہم جیت کے ایوانوں میں اس لیے جائے کہ ہماری گاڑیوں پہ لال بتی ہو، ہم ستہ دھاریوں کے ساتھ بیٹھ کر ستہ کی ملائی کھائے۔ ہرگز مجلس اتحاد المسلمین کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان سے مخلص نوجوانوں کو ایوان میں بھیجیں تاکہ وہ آپ کے مسائل کو، آپ کی مصیبتوں کو، آپ پر ہونے والے مظالم کو ایوان میں پوری بے باکی سے اٹھائے۔ اس ظالم حکمران کا گریپ ہوا پکڑ کر، جھنجھوڑ کر اپنے مطالبات کو منائیں۔ اس لیے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان سے نوجوانوں کو ایوان میں بھیجنا چاہتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یا شہر میں جتنے لوگ ہیں یا ملک میں جتنے لوگ ہیں، آج وہ میرے قائد نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی شخصیت سے بخوبی واقف ہے۔ ایک تنہا ہمارا لیڈر جو بنا سر و سامان کے پورے ہندوستان میں مظلوموں کی آواز کو اٹھا رہا ہے۔ ظلم ہندوستان کے چاہے کسی کونے میں ہو، کشمیر سے لے کر ناندیڑ تک ظلم چاہے کہیں پر بھی ہو، اگر ایوان میں جو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت ہے، اگر اس میں کوئی بے باکی سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو مجھے اس بات کا فخر ہے کہ وہ ہمارے قائد نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ عزیز ساتھیوں، مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ وشال گڑھ کی طرح مہاراشٹر میں جتنے سارے واقعات ہوئے جہاں پر ہندو تنظیموں نے مسلمانوں پر مظالم کیے یا حکومتوں کی جانب سے مظالم ہوئے، اس کے لیے اگر کسی نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے تو ناندیڑ کی غیور عوام اور مجلس اتحاد المسلمین ناندیڑ ہے۔ یہ حوصلہ، یہ ہمت ہم میں اس لیے آئی ہے کہ جب کبھی بھی مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے آپ کو بنا سر سامان کے پایا ہے، ناندیڑ کی غیور عوام نے شانہ بشانہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ عزائم جو مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں لے کر پورے ہندوستان میں لے کر چڑھ رہی ہے، ان عزائم کو سمجھتے ہوئے ناندیڑ کی غیور عوام ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر ہمارے درمیان میں کوثر محی الدین صاحب بھی ہے۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام قائدین میں اگر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کی شخصیت سے جہاں پر متاثر ہوں، میں وہیں پر کوثر محی الدین صاحب کی شخصیت سے بھی متاثر ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایم ایل اے جس کو عام فہم کوئی بھی فون لگاتا ہے اور وہ اٹھا کر اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ میں جب تک ناندیڑ کی سیاست میں تھا، ناندیڑ کی سیاست میں دیکھتا تھا کہ کارپوریٹر بھی اونچی گاڑیوں میں اپنے گلاسوں کو بند کر کے آنا جانا کرتے تھے، عام لوگوں سے ان کا کوئی ربط نہیں۔ تو ایم ایل اے کی بات تو دور کی بات ہے کہ جب ایم ایل اے کو ہم لوگ 2019 میں چن کر دیے اور وہ آج 2024 میں ہم کو نظر آ رہے ہیں، اور جب کبھی بھی ناندیڑ کے مسائل ہو، ایک سوال میرا آپ لوگوں سے بھی ہے کہ جب کبھی بھی ہم پر مظالم آتے ہیں، ہم پر مسئلے آتے ہیں، اس حکومت کی جانب سے جہاں پر ہماری خود اعتمادی کو کم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، چاہے وہ نئے قانون کے ذریعے، چاہے نیشنل میڈیا کے ذریعے، یا روڈوں پر ہماری موب لنچنگ کر کے ہمارے خود اعتمادی کو جب کبھی بھی یہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نمائندے جو ہمارے اور آپ کے ووٹوں پر چن کے ایوانوں میں گئے، میں نے کبھی بھی ان کو آگے آ کر ہمارے حقوق، ہمارے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ستہ میں ہو یا نہ ہو، کبھی بھی انہوں نے ہمارے اور آپ کے مسائل کو نہیں اٹھایا، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ 5 سال کے بعد ایک مرتبہ مسلمانوں کی بستیوں میں جائیں، وہاں پر یہ پیغام دے کہ ارے بھائی، اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ بھی کریں گے تو جیتنے والے ہیں کہ اگر جیت گئے تو 2-4 نمائندے جیت بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب لوک سبھا کے الیکشنز ہوئے اور وہاں پر جب بی جے پی کی حکومت بنی تو 2 ممبر والے، 2 ایم پی والے، 2 ممبر آف لوک سبھا والے بھی آج ستہ میں بیٹھے ہوئے اور وہ ستہ کی چابی چلا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، تو ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب یہ 5 سال میں جب ان کے مقصد میں کامیاب ہو جاتے اور جیت کے ایوانوں میں جاتے، اس کے بعد آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔
اگر آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے، مسائل آتی ہے، تو سارے مسلمان بھی اور یہ لوگ خود بھی الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے کام کریں گے. اور نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کبھی بھی مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونے دیا. عزیز ساتھیوں، آج وقت کا تقاضا ہے کہ اس پرفتن دور میں جہاں پر ملک عزیز میں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ہم کو ہماری ایک جماعت کو مضبوط کرنا ضروری ہے. الحمدللہ مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ ہمارے درمیان میں نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جیسی ایک مضبوط شخصیت ہے جو سیاسی بصیرت رکھتی ہے، جو ایک ہمت والی ہمارے بیچ میں قیادت ہے. تو ہم کو وقت کی ضرورت ہے کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں. عزیز ساتھیوں، یہ جلسہ جن کی تشہیر کے لیے رکھا گیا ہے سید معین صاحب، میں ان کے حق میں ووٹ کی اپیل کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ 20 تاریخ کے دن اطمینان کے ساتھ کہ مجلس اتحاد المسلمین ناندیڑ سے فتح یاب ہونے والی ہے، اس یقین کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں. کئی سارے پارٹیاں ہیں، کئی سارے لوگ نمائندے اس میں الیکشن میں اترے ہوئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، جو ہم کو کیلکولیشن بتا رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے، اگر مسلمان پورے ووٹ کریں گے بھی تو ہمارا یہ نمائندہ نہیں آئے گا. عزیز ساتھیوں، سلام ہے اورنگ آباد کی سرزمین کے مسلمانوں کو کہ جنہوں نے تمام کیلکولیشنز کو فیل کر ہمارے قائد محترم جناب سید امتیاز جلیل صاحب کو وہاں سے MP بنایا تھا. آج حالات ہے، اس کی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پورے اعتماد کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ کیجئے. اور میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ 20 تاریخ کے دن سید معین صاحب کو، جن کی جو مجلس اتحاد المسلمین کے نامزد امیدوار ہے اور ہماری نشانی پتنگ ہے، پتنگ کے نشان کا بٹن دبا کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیجئے. یہ کامیابی صرف سید معین کی نہیں ہوگی بلکہ یہ کامیابی ہمارے ناندیڑ کے تمام غیور مسلمانوں کی کامیابی ہوگی. عزیز ساتھیوں، یہ کامیابی ہوگی تو ان عزائم کی کامیابی ہوگی جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب لے کر پورے ہندوستان میں گھوم رہے ہیں. انہی چند گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.